ہمارا قومی ترانہ۔ اسکول کی اسمبلی کے بعد بچے قطار بنا کر جماعتوں میں پہنچے۔ طاہر اکتاہٹ کے ساتھ اپنے دوستوں سے بولا، پتہ نہیں یہ روز اسمبلی کیوں ہوتی ہے؟ روزانہ وہی قطاریں بنا کر کھڑے ہو جاؤ، تلاوت و ترجمے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں اور پھر قومی ترانہ۔ مجھے تو قومی ترانے کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آتا۔ مزمل بولا، اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا تو کیا ہم قومی ترانہ ہی نہ پڑھیں؟ قومی ترانے کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے۔ طاہر نے پوچھا، کیا اہمیت ہے؟ مزمل سر کھجاتے ہوئے بولا، یہ تو مجھے بھی ٹھیک طرح معلوم نہیں۔ کیوں نہ ہم اردو کی استانی سے پوچھ لیں، وہ ہمیں آسان اردو میں قومی ترانے کا مطلب بھی سمجھا دیں گی اور ہمیں اس کی اہمیت بھی پتہ چل جائے گی۔ استانی جماعت میں آئیں تو طاہر نے استانی سے کہا، مس، ہم روزانہ اسمبلی میں قومی ترانہ پڑھتے تو ہیں مگر ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم، کیا آپ ہمیں اس کے معنی سمجھا سکتی ہیں؟ استانی نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنے اہم موضوع کے بارے میں سوچا۔ چلیں آپ سب اپنی جگہ پر بیٹھیں، آج میں آپ سب کو اپنے پیارے وطن کے پیارے قومی ترانے کا مفہوم سمجھاؤں گی۔ سب بچے اپنی اپنی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ استانی بولی، بچوں، جیسا کہ ہر آزاد ملک کا ایک الگ نام، ان کا اپنا اپنا الگ پرچم اور اپنا ایک قومی ترانہ ہوتا ہے جو ان کی پہچان ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے ملک کا نام، ہمارا پرچم اور ہمارا قومی ترانہ ہماری انفرادی پہچان کی علامتیں ہیں۔ احمد نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مس، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا قومی ترانہ پوری دنیا میں ہماری پہچان ہے۔ استانی بولی، جی ہاں بالکل۔ طوبہ نے پوچھا، ہمارا قومی ترانہ کس نے لکھا ہے؟ ہمارا یہ خوبصورت قومی ترانہ حفیظ جالندھری صاحب نے لکھا ہے۔ یہ ترانہ فارسی زبان میں ہے لیکن اس میں اردو کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ قومی ترانے میں کل 3 بند ہیں اور ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہے۔ اس کی دھن احمد جی چھاگلا نے بنائی ہے۔ چلیں ندا، آپ قومی ترانے کا پہلا بند سنائیں۔ استانی نے وضاحت سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ندا نے سنانا شروع کیا، پاک سر زمین شاد باد، کیشورے حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ اس بند میں شاعر اپنے وطن پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پاک وطن، اللہ تجھے ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو اس دنیا کا سب سے حسین اور خوبصورت ملک ہے۔ تو ہماری قوم کے اس عزم کی نشانی ہے جس عزم اور ارادے کی بدولت ہم نے تجھے حاصل کیا ہے۔ تیری سرزمین ہمارے ایمان اور ہمارے یقین کی علامت ہے۔ خدا کرے تو ہمیشہ خوش اور آباد رہے۔ استانی نے پہلے بند کی تشریح مکمل کرتے ہوئے عثمان سے کہا، عثمان، اب آپ دوسرا بند پڑھیں۔ مس، مجھے ٹھیک طرح سے نہیں آتا کیونکہ اس میں بہت مشکل الفاظ ہیں۔ عثمان نے کچھ شرمندگی سے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، چلو میں بورڈ پر لکھتی ہوں، پھر سب ایک ساتھ پڑھیں گے۔ استانی نے بورڈ پر قومی ترانے کا دوسرا بند لکھا۔ سب بچوں نے کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کیا، پاک سر زمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد، شاد باد منزل مراد۔ استانی خوش ہو کر بولی، شاباش، آپ سب قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہوئے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارا پاک وطن اس قوم نے مل جل کر حاصل کیا ہے، اسی طرح اس مملکت کا نظام بھی مل جل کر اور بھائی چارے سے چلے گا۔ عوام کا اتحاد اور بھائی چارہ ہی اس سرزمین کی قوت ہے۔ شاعر مزید کہہ رہے ہیں کہ یہ وطن جو محبت اور اخوت کے ذریعے ہمیں ملا ہے، ہمیشہ قائم اور دائم رہے، روشن، خوشحال اور آباد رہے، یہی ہماری دلی خواہش ہے۔ حسن نے پوچھا، مس، اخوت کے کیا معنی ہیں؟ استانی نے وضاحت کی، بیٹا، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں مل جل کر بھائی چارے سے رہنا چاہیے، اسی بھائی چارے کو اخوت کہتے ہیں۔ اچھا، اب تیسرا اور آخری بند لکھ رہی ہوں، آپ سب پڑھیں۔ بچے پھر احتراماً کھڑے ہو گئے اور جوش اور جذبے سے پڑھنے لگے، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جانے استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ استانی نے مفہوم سمجھاتے ہوئے کہنا شروع کیا، اس بند میں شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارا سبز ہلالی پرچم ہماری ترقی اور خوبیوں کی علامت ہے۔ اس پرچم پہ بنا ستارہ ہمارے روشن اور تابناک مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ہلال
یعنی چاند ہماری قوم کے لیے ترقی کا نشان ہے. جس طرح چاند ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ روشن اور مکمل ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح اس ملک و قوم کا مقدر بھی روشن ہوگا. یہ پرچم جہاں مسلمانوں کے عظیم ماضی کا ترجمان ہے، وہیں یہ اس قوم کے شاندار حال اور بہترین مستقبل کی بھی علامت ہے. ساتھ ہی شاعر اپنے وطن کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک و قوم پر خدا تعالیٰ کی رحمت کا سایہ یوں ہی ہمیشہ قائم و دائم رہے. تفصیل سے سمجھانے کے بعد استانی نے بچوں سے پوچھا، اب قومی ترانے کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ تمام بچوں نے بیک آواز جواب دیا، جی استانی صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قومی ترانے کے بارے میں اتنی مفید معلومات فراہم کی. اب ہم روزانہ عقیدت و احترام سے اپنا پیارا قومی ترانہ پڑھا کریں گے. اضافی معلومات: ترانے کا کل دورانیہ 1 منٹ 20 سیکنڈ ہے. پاکستان کے قومی ترانے کی دھن دنیا میں بنائی جانے والی دھنوں میں تیسرے نمبر پر آتی ہے. پاکستان کے لیے 723 ترانے لکھے گئے، جن میں سے حفیظ جالندھری صاحب کے ترانے کو قومی ترانے کے طور پر منتخب کیا گیا.